تو بھائی جس کو بھی رات کو سوتے وقت خوف محسوس ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست آیات بتلائی ہیں کہ جو ان دو آیات کو، جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ دو آیتیں جو ہیں اللہ کے اس خاص خزانے سے دی گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت یہ دو آیتیں پڑھ لے گا، کفتاہو کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ محدثین نے لکھا ای من کل شیء، کیا یعنی کہ جب رات کو وہ پڑھ لے گا تو ہر چیز سے جو ہے یہ دو آیتیں حفاظت کریں گی، چاہے وہ جن ہو، جادو ہو، نظر بد ہو، کسی چیز کا غم ہو، نیند کا نہ آنا ہو، یعنی ہر چیز سے اللہ حفاظت کرے گا، اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا۔ تو جب آپ رات کو سوتے وقت یہ پڑھ لو گے، پھر خوف کا محسوس ہونا، اس کا مطلب ہے شیطان آپ کے ساتھ خوب کھیل رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ دو آیتیں جو ہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ان دو آیات کو کتاب خاص میں زمین آسمان کے بنانے سے بھی 2000 سال پہلے لکھا، اور جب قرآن کا نزول ہوا اور پھر سورہ بقرہ کا نزول ہوا تو سورہ بقرہ کے آخر میں اس کو اتارا اور اس کو سورہ بقرہ کا حصہ بنایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ معراج میں خصوصی طور پر مجھے جو ہے یہ دو آیتیں دی گئی کہ یہ دو آیتیں آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے، ان کی حفاظت کا غیبی نظام کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی وظیفہ نہیں۔ آج ہم عاملوں سے پوچھتے ہیں نا، وہ ادھر ادھر کی پھینکتے رہتے ہیں، بھائی اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ حفاظت کے لیے اس سے بڑا سورہ بقرہ کی ان دو آخری آیات سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی ان آخری دو آیات کو پڑھتا ہے تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کی قسم، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں کہ وہ اس کے اطراف کے گھروں میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی اتنا بڑا یہ دو آیت اتنا بڑا حصار بنا دیتی ہیں حفاظت کا کہ اس کے اطراف کے گھر بھی جو حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ البتہ ترمذی شریف کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ جس گھر میں 3 دن تک مسلسل یہ آیات یعنی رات کو پڑھی جاتی ہیں اور گھر والے اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث میں 3 دن کی قید ہے، یعنی آپ اس کو معمول بنائیں۔